ناظرین، نیلسن منڈیلا اپنی زندگی کے 27 سال جیل میں گزارنے کے بعد بالآخر ساؤتھ افریقہ کے صدر بن گئے تو اپنی سیکورٹی ٹیم کے ساتھ شہر گھومنے گئے اور وہیں راستے میں ایک ہوٹل میں کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ وہاں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنا کھانا آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ نیلسن منڈیلا نے اپنے سیکورٹی افسر سے کہا، اس شخص سے کہیں اپنا کھانا لے کر ہماری میز پر آ جائے اور یہیں بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھائے۔ وہ شخص آ گیا۔ کھانا کھانے کے دوران اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ کھانا ختم کر کے وہ چلا گیا تو نیلسن منڈیلا کا سیکورٹی افسر بولا، سر یہ شخص بیمار لگتا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور حالت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ نیلسن منڈیلا نے جواب دیا، نہیں یہ بیمار نہیں، یہ شخص ڈرا ہوا تھا، شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یہ شخص میرے ساتھ جیل میں کرنے کا عادی تھا۔ نیلسن منڈیلا نے بتایا کہ میں جس جیل میں قید تھا یہ وہاں گارڈ تھا، یہ مجھ پر شدید تشدد کیا کرتا تھا۔ جب میں نڈھال ہو کر پانی مانگتا تو یہ میرے سر پر پیشاب کیا کرتا تھا۔ آج اس کے ہاتھ اس لیے کانپ رہے تھے کہ میں صدر بن گیا ہوں، اسے لگا میں اس سے بدترین انتقام لوں گا، لیکن انتقام ایک ایسا جذبہ ہے جو قوم کی تعمیر میں مدد دینے کی بجائے اسے بربادی کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ صبر اور صلہ رحمی کا جذبہ قوم کی تعمیر میں مدد دیتا ہے۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ایک تاریخی سچ ان الفاظ میں بیان کیا کہ کمزور شخصیت کے لوگ معاف کرنے میں تاخیر سے کام لیتے ہیں، جبکہ مضبوط کردار کے لوگ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ جیل سے آزاد ہونے کے بعد انہوں نے کہا، جب میں اس دروازے کی طرف بڑھا جو مجھے آزادی کی طرف لے جا رہا تھا، تب میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اپنی نفرت اور تلخ یادوں کو یہیں نہ چھوڑ دیا تو میں ہمیشہ قیدی ہی رہوں گا۔ ناظرین، نسلی امتیاز کے خلاف طویل جدوجہد کے دوران صعوبتیں اٹھانے اور فتح حاصل کرنے والے نیلسن منڈیلا دنیا کے لیے نہایت قابل احترام ہیں۔ انہیں امید کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ وہ جنوبی افریقہ کے ہر دل عزیز سیاستدان اور عوامی رہنما تھے۔ دنیا بھر میں امن و مساوات کے اس پرچار کو 100 سے بھی زیادہ اعزازات اور انعامات سے نوازا گیا تھا۔ نیلسن منڈیلا کو پوری دنیا میں، خاص طور پر تیسری دنیا کے ممالک میں بھرپور پذیرائی ملی۔ انہیں 1988 میں شخاروف پرائز، 1990 میں بھارت رتنا اور لینن پیس پرائز، 1992 میں نشان پاکستان اور 1993 میں نوبل پیس پرائز سمیت سینکڑوں اعزازات سے نوازا گیا۔ انہیں کئی اعزازی ڈگریاں دی گئیں اور کئی ممالک میں سڑکوں، چوراہوں اور قابل ذکر عمارتوں کو ان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ نیلسن منڈیلا نے جنوبی افریقہ میں نسل پرست سفید فام حکمرانوں سے آزادی کی جدوجہد کے دوران اپنی جوانی کے 27 سال جیل میں گزارے۔ انہیں 1964 میں معیشت کو سبوتاژ کرنے اور عوام کو بغاوت پر اکسانے کے الزامات کے بعد عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ وہ فروری 1990 میں رہا ہوئے تھے اور وہاں ایک نئی اور مخلوط النسل جمہوریت کے قیام کے لیے بات چیت کا آغاز ہوا۔ نسل پرستی اور عدم مساوات کے خلاف طویل جدوجہد پر 1993 میں منڈیلا کو امن کا نوبل انعام دیا گیا اور اگلے ہی سال بھاری اکثریت سے وہ ملک کے پہلے سیاہ فام صدر منتخب ہو گئے۔ نیلسن منڈیلا 2 اکتوبر 1992 کو کراچی پہنچے، جہاں ان کا سندھ کے وزیر اعلیٰ مظفر حسین شاہ نے استقبال کیا۔ نیلسن منڈیلا نے کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی۔ جب رفت مہدی اکتوبر 1992 میں نیلسن منڈیلا کے پاکستان کے دورے کے انتظامات کر رہے تھے۔ منڈیلا نے جب اپنے سفر کی تفصیلات دیکھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے ہیرو کو خراج تحسین ادا کیے بغیر پاکستان میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں، لہٰذا ان کے سفر کی منصوبہ بندی میں تبدیلی کی گئی اور ایک نئی ٹکٹ بنوائی گئی کیونکہ ان کی پہلی ٹکٹ کراچی کی نہیں تھی۔ منڈیلا نے اس موقع پر حکومت اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کیا اور اپنی تقریر کے اختتام پر اردو میں خدا حافظ کہا تھا۔ وہ ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے مسلسل جدوجہد کے زمانے اور بعد میں بھی اپنے مخالفین ہی نہیں اپنے قریبی ساتھیوں کی نکتہ چینی اور کڑی تنقید کو بھی برداشت کیا۔ بلا شبہ انہوں نے ایک تلخ اور سخت زندگی گزاری، لیکن ہر موقع پر درگزر اور تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے۔ میری کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے مجھے جانچنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ یہ دیکھ کر میرے بارے میں فیصلہ کرو کہ میں کتنی بار گرا اور کتنی بار گر کر کھڑا ہوا ہوں۔ مشکلات کچھ لوگوں کو توڑ دیتی ہیں، لیکن یہی مشکلات کچھ انسانوں کو بنا دیتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی کلاڑی اتنی تیز نہیں ہو سکتی جو کسی کوشش کرنے والے کی روح کو کاٹ سکے۔ امید کے ساتھ اٹھتا قدم آخری دم تک کوشش کے لیے تیار رہتا ہے۔ منڈیلا نے کہا، میں بنیادی طور پر ایک پر امید انسان ہوں۔ یہ خصوصیت قدرتی ہے یا پیدائشی، اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس پر امیدی کا ایک سرا سورج سے ملتا ہے جو صرف روشن ہونا جانتا ہے۔
میری زندگی میں بے شمار تاریک لمحات آئے جب مجھے میرے یقین کے ساتھ آزمایا گیا، لیکن میں نے خود کو مایوسی سے دوچار نہیں ہونے دیا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ یا تو اس راستے میں موت ہے یا پھر جیت۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بر وقت آپ کو ہماری ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔